کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک قوم طاقتور، مضبوط اور بے مثال جسے اللہ نے زمین پر حکومت دینے کے لیے منتخب کیا، لیکن پھر یہ قوم کیسے گمراہ ہو گئی؟ اور ایک نبی جسے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، صبر و استقامت کی انتہا تک لے گیا۔ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی، ایک داستان جس میں سبق اور عبرت چھپی ہے اور جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے منتخب نبیوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش قوم عاد میں ہوئی، جو ایک عظیم، طاقتور اور قدیم نسل تھی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر وجود میں آئی۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس عظیم قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی اور اپنی جسمانی طاقت اور قد آور جسموں کے لیے مشہور تھی۔ یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ماہر تھے اور ہر طرف اپنی شان و شوکت دکھاتے تھے۔ قوم عاد صحرا کے دل میں آباد تھی، لیکن طاقت کے ساتھ غرور اور اللہ کی نافرمانی بھی ان کے دلوں میں بس گئی تھی۔ قوم عاد پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے قلعے اور شہر بناتے تھے۔ قوم عاد اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ یہ لوگ مٹی اور پتھروں سے بنے مجسموں کی پرستش کرتے، اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے۔ اللہ نے حضرت ہود کو نبوت عطا کی۔ آپ کے دل میں اللہ کا پیغام روشن ہوا اور آپ کی زندگی کا مقصد واضح ہوا، قوم عاد کو توحید کی طرف بلانا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو۔ یہ مٹی اور پتھروں کے بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور سب پر قادر ہے۔ شرک چھوڑو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔ لیکن قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دیوانے ہو، تمہارا کوئی وعدہ سچ نہیں۔ وہ اپنی طاقت اور عمارتوں پر فخر کرتے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے۔ حضرت ہود نے انہیں یاد دلایا، اللہ نے تمہیں طاقت دی، زمین کے وسائل دیے اور زندگی کی ہر نعمت بخشی۔ اس کی شکر گزاری کرو اور شرک سے باز آؤ۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو بار بار توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور شرک چھوڑ دو۔ لیکن غرور میں ڈوبے لوگ مسلسل نافرمانی کرتے رہے۔ ہر نصیحت کا جواب مذاق، انکار اور جھٹلانے کی صورت میں ملا۔ قوم عاد مسلسل نافرمان رہی۔ پھر اللہ کی طرف سے پہلی نشانی آئی، بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی، فصلیں مرجھا گئیں، پانی کے ذرے بھی نایاب اور قیمتی ہو گئے۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ کی رضا سے انکار کی قیمت بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر عذاب کی حقیقی نشانی ظاہر ہوئی۔ سخت آندھی نے صحرا میں ہر طرف تباہی مچائی، بلند عمارتیں لرزیں، درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ آندھی نے 7 راتیں اور 8 دن اپنی تباہ کاری جاری رکھی۔ یہ ایک مسلسل عذاب 8 دن کا عذاب تھا، جس میں نہ زمین کی مضبوطی کام آئی، نہ طاقتور عمارتیں بچیں اور نہ ہی انسان کی طاقت کچھ کام آئی۔ قوم عاد جو کبھی غرور اور تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی، اب اپنے انجام کو بھگت رہی تھی۔ آخر کار قوم عاد کا انجام آ گیا۔ ہر طاقتور فرد، ہر غرور میں ڈوبا شخص اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ عظیم قوم جو کبھی دنیا میں اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، اب زمین میں غائب ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر ایمان لانے والے لوگ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے۔ وہ لوگ جو توحید پر قائم رہے، شرک چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ اور قوم عاد جو غرور اور تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی، اب اپنی بربادی کے ساتھ ایک عبرت بن گئی۔ یہ عظیم طاقتور قوم جو کبھی دنیا میں اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ختم ہو گئی۔ یہ داستان آج بھی انسانوں کے لیے سبق ہے۔ غرور، شرک اور اللہ کی نافرمانی ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ صبر، استقامت اور دعوت دینا نبیوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، طوفان کے عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے احکامات سکھائے اور ان پر عمل کرنے کی دعوت دی۔
कुछ सालों बाद आखिरकार अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत में शामिल किया। आप वफात पा गए, लेकिन आपकी तालीमात और सब्र की मिसाल आज भी इंसानियत के लिए रोशनी का जरिया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी और कौम आद की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान और तौहीद ही इंसान को नजात दिलाते हैं। गुरूर, शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी हमेशा हलाकत की तरफ ले जाती है। सब्र, इस्तकामत और दावत देना नबियों की सबसे बड़ी खुसूसियत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।